الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرین محترم، جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں نماز کے موضوع پر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جری نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے اب میرے ساتھ قرات کی تھی؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صحابہ، تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرات کی تھی؟ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ کی ہے، ہاں۔ تو اس پر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے، کہہ کر یہ سننے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جری نمازوں میں قرات کرنے سے رک گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کون میرے ساتھ نماز میں جھگڑا کر رہا ہے قرآن کے ساتھ، تو صحابہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ رک گئے۔ صحابہ نے پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز میں قرات نہیں کی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل رہا ہے کہ امام کا مقصد یہی ہے کہ اس کی پیروی کرنا، جس طرح امام کرتا ہے اس کی اتباع کرنا۔ اگر نماز میں وہ قرات کرتا ہے، تم خاموشی سے قرات سنو، اس کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ یہ جن چیزوں کو بیان کرنے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہمارے سامنے آ گیا، پتہ چل گیا کہ حضور نے فرمایا کہ جب امام تکبیر کہتا ہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرتا ہے تو تم خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور قرآن جب پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سنا جائے، اور امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سرور کون مقام امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین ایک ایسی نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرات فرمائی، تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم میں سے اب کسی شخص نے میرے ساتھ قرآن پڑھا؟
ایک شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے قرآن چھین رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب قرات کر رہے تھے تو پیچھے ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، تو سرور کل مقام امام الانبیاء سید المرسلین نے فرمایا کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے قرآن چھین رہا ہے کوئی شخص؟ تو جب سے لوگوں نے یہ بات سنی، رسول خدا محبوب خدا امام الانبیاء سید المرسلین کا فرمان سنا، تو پھر بآواز بلند قرات فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام کے جتنے بھی صحابی تھے، کوئی شخص آپ کے پیچھے قرات نہیں کرتا تھا۔ آپ کے پیچھے بآواز بلند جب حضور تلاوت فرماتے پڑھتے تو کوئی شخص آپ کے پیچھے پھر قرات نہ کرتا۔ یہ صحابہ کا معمول تھا، یہ آقا علیہ السلام کے غلاموں کا طریقہ ہے۔ ان حدیثوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔